شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے نایاب نے، اور نایاب بتاتی ہیں کہ میں سیال کوٹ کی رہنے والی ہوں، اور یہاں پر یہ جو خوفناک کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ہمارے گھر میں ہی پیش آئی ایک لڑکی کے ساتھ جو کہ ہماری ریلیٹیو تھی۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میری بڑی آپی کی شادی تھی، اور شادی میں سبھی جو رشتہ دار تھے وہ آئے ہوئے تھے، جو دور دور سے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کا سٹے ہمارے گھر پر ہی تھا، اور جو قریب سے آئے ہوئے تھے وہ جو فنکشن تھا مائیوں کا وہ اٹینڈ کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن جو ہمارے ریلیٹیوز تھے جو دوسرے سٹی سے آئے ہوئے تھے تھوڑا دور سے، وہ ہمارے گھر رکے ہوئے تھے، اور رات کو جب مائیوں کے بعد ہم لوگوں نے میری آپی کو مہندی وغیرہ لگائی، اور مہندی لگانے کے بعد جب ہم لوگوں نے ڈھولکی بجانی شروع کی اور ہم لوگوں نے ایک دوبارہ سے فنکشن چھوٹا سا سٹارٹ کیا جو ہم سب کزنز بیٹھی ہوئی تھی، تو اچانک سے میری ایک کزن تھی جو دوسرے ہی سٹی سے آئی ہوئی تھی اور ہمارے گھر رکی ہوئی تھی، اور جب وہ بیٹھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ تو پہلے تو وہ بالکل نارمل بیٹھی تھی، اسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ ہے کسی اور طرح کا، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھی تھی اور ہمارے ساتھ وہ گانے گا رہی تھی، ہمارے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگوں نے گانے شروع کیے اور جب ہم لوگ بیٹھی ہوئی تھی ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم سب لوگوں نے پرفیوم اور عطر وغیرہ لگائے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، اور وہ لڑکی جو تھی اس کو اس طرح لگ رہا تھا جیسے ہماری اس کزن کو دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اسے سانس نہیں آ رہا تھا، اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی، اس کی آنکھیں بالکل لال ہو گئیں۔ ہم لوگ دیکھ کر ڈر گئے کہ اسے پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے، ابھی تو ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی۔ تو جب اس کی امی کو پتہ چلا، اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اس کی جو امی تھیں اور جو اس کے ابو تھے وہ لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئے، انہوں نے آ کر جب دیکھا تو وہ اس طرح پریشان ہو گئے جیسے بہت کوئی ایب نارمل بات ہو چکی ہے، جو کہ ہمیں اس وقت تک نہیں پتہ تھا۔ اب جو میری آپی تھیں جو دلہن تھیں وہ بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئیں اسے دیکھ کے۔ وہ لڑکی کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی، اسے بہت چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اسے پانی پلا رہے تھے، اور بہت زیادہ ہم لوگ اسے حوصلہ دے رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے کہ ٹھیک ہو تم، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد اس نے بہت زیادہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور شادی والے گھر میں اتنی اونچی آواز میں رونا لوگوں کے مطابق صحیح نہیں ہوتا، اور اس نے جب اونچی آواز میں رونا شروع کیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز میں کسی اور کی آواز شامل ہے، اور جس کی بھی وہ آواز شامل ہے وہ بہت بھاری آواز ہے، جیسے کسی مرد کی آواز ہوتی ہے۔ اب جب آنٹی تھیں جو اس کی امی تھیں انہوں نے ہم سب لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا اسے، ہم نے بتایا کہ ہمیں تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کر رہی تھی، گانے گا رہی تھی، اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو آنٹی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے خوشبو، عطر، پرفیوم وغیرہ لگایا ہوا ہے؟ تو ہم سب لوگوں نے کہا کہ آنٹی فنکشن ہے تو آف کورس ہم سب لوگوں نے ہی لگایا ہوا ہے، خوشبو بھی عطر بھی۔ تو آنٹی جو تھیں وہ یہ بات سن کر اور زیادہ پریشان ہو گئیں، آنٹی اسے لے کر اپنے ساتھ اس روم میں چلی گئیں جہاں پر سبھی بڑی عورتیں جو تھیں، میری امی اور باقی ساری لیڈیز بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہاں پر جا کر ان لوگوں نے روم کو بند کر دیا۔ اب اندر سے مسلسل اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور آنٹی جو تھیں وہ اس پر آیت الکرسی پڑھ رہی تھیں اور اس پر دم کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہو گئی اور ایک قسم کا وہ بے ہوش ہو گئی، اور آنٹی نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا، اور
پر جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ آنٹی جو تھیں وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں بیٹھ کر، اور ساری جو لیڈیز تھیں یعنی میری امی اور میری جو دوسری ریلیٹیوز تھیں وہ انہیں حوصلہ دے رہی تھیں، انہیں سمجھا رہی تھیں کہ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہمیں تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے یہ کیا ہونا شروع ہو گیا ہے، حالانکہ وہ پہلے بھی ہمارے گھر آتی تھی اور پہلے بھی وہ لوگ ہمارے گھر رک چکے تھے، لیکن کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ہم اس کی اس طرح کی طبیعت دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اگلے دن، مہندی کے اگلے دن، بارات والے دن، ہم سبھی لوگ جب تیار ہو رہے تھے تو ہم سب لوگ تیار ہو کر اور دوبارہ ہم لوگوں نے پرفیوم جب لگایا، تو جب میں پرفیوم لگانے لگی تو مجھے وہی خیال آیا، وہی بات جو آنٹی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے پرفیوم تو نہیں لگایا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں پرفیوم نہیں لگاتی آج، تو میں نے پرفیوم نہیں لگایا۔ میری باقی جو کزنس تھیں انہوں نے پرفیوم جو تھا وہ لگا لیا، اور اچھی خاصی کوانٹٹی میں ان لوگوں نے پرفیوم لگایا۔ اور جیسے ہی ہم لوگ لگا کر باہر آئے، اس لڑکی کی جو طبیعت تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بھی تیار ہو کر جب باہر ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی تو دوبارہ سے جیسے ہی اسے اسمیل آئی پرفیوم کی اور خوشبو کی، تو دوبارہ سے اس کی طبیعت جو تھی وہ اسی طرح خراب ہونا شروع ہو گئی۔ دوبارہ سے وہ زمین پر بیٹھ گئی، بالکل ہم لوگ ہال میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ زمین پر بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر دوبارہ سے اس نے رونا شروع کر دیا، اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ اب ہم لوگ تو ڈر گئے اسے دیکھ کر کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اب ہم لوگ اسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے چلا کر اس کی امی کو بلانا شروع کر دیا کہ آنٹی آ کر دیکھیں، اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہو رہی ہے۔ تو جب آنٹی وہاں پر آئیں، آنٹی کے وہاں پر آنے سے پہلے ہمارے گھر میں یعنی میرے محلے میں ایک اور لڑکی تھی جن کو ہم لوگوں نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہوا تھا شادی میں، تو وہ بھی ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بارات کا دن تھا تو وہ ہمارے گھر میں ہی آئی ہوئی تھی، اور وہ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی وہاں پر کھڑی ہوئی، وہ موجود تھی۔ اچانک سے اس کی بھی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، اور وہ بھی اسی کی طرح زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے بال نوچنا شروع ہو گئی، اور دونوں جو لڑکیاں تھیں، میری کزن اور جو میری وہ نیبر تھی، دونوں حد سے زیادہ چلانا شروع ہو گئیں، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صرف دو لڑکیاں نہیں چلا رہی، جیسے بہت سارے لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا۔ اب سب لوگ جو تھے، جو ہال میں کھڑے ہوئے تھے، ہم سب لڑکیاں اور باقی جو ریلیٹیوز تھے، ہم سبھی لوگ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے کیونکہ ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ یہ سارا جو ایک سینیریو بن چکا تھا، یہ سارا منظر دیکھ کر ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ جب اس کی امی وہاں پر آئیں تو انہوں نے بھی جب یہ چیز دیکھی کہ دوسری لڑکی بھی اسی طرح سے حرکتیں کر رہی ہے اور اسے بھی اس طرح کے دورے پڑ رہے ہیں، تو آنٹی اپنی بیٹی کو اٹھا کر بڑی مشکل کے ساتھ وہ کمرے کے اندر لے کے گئیں، اور وہ جو میری نیبر تھی، جو وہ لڑکی تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی امی بھی اٹھا کر اسے واپس گھر لے گئیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ بارات کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہم سبھی لوگوں کو ہال میں پہنچنا تھا، تو ہم سبھی لوگ جو تھے وہ ہال کی طرف چلے گئے، اور وہ جو آنٹی تھیں جو میری کزن تھی وہ لوگ گھر پر ہی رکے کیونکہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، اور امی کو بھی میری مجبوراً جانا پڑا کیونکہ شادی تھی بیٹی کی تو وہ گھر پر نہیں رہ سکتی تھی۔ جب ہم لوگ فنکشن اٹینڈ کر کر واپس آئے تو وہ جو لڑکی تھی جو میری کزن تھی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسی طرح سے خراب تھی جس طرح سے ہم لوگ اسے چھوڑ کے گئے تھے، اور آنٹی جو تھیں وہ مسلسل رو رہی تھیں، بہت پریشان تھیں۔ ہم نے جب دیکھا، ہم نے آنٹی کو کہا کہ آپ ہمیں فون کر لیتے، کال کر کے بلا لیتے، اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، لیکن آنٹی نے پھر ہمیں یہ بتایا کہ بیٹا اس کی طبیعت جو ہے وہ میڈیکلی طور پر خراب نہیں ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے، اس کے اوپر جنات کا قبضہ ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، اسے دورے پڑ رہے ہیں۔ جب آپ لوگ خوشبو لگا کر اس کے پاس بیٹھے، اس کے پاس کھڑے ہوئے، تو اس خوشبو سے وہ جو جنات تھے وہ ایکٹیو ہو گئے، اس کے اوپر دوبارہ سے انہوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر جنات کی حاضری ہو گئی تھی آپ لوگوں کی جو وہ پرفیوم تھی اس کی اسمیل کو سونگھنے کے بعد۔ اسی لیے میں اسے بالکل بھی پرفیوم اور خوشبو نہیں لگانے دیتی، اور کسی ایسی جگہ پر بھی نہیں جانے دیتی جہاں پر خوشبو ہو، پرفیوم ہو، لیکن شادی کا گھر تھا، آپ سبھی لوگوں نے لگائی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس کے اوپر دوبارہ سے جنات کی حاضری ہوئی، اور یہ
دوبارہ سے اس طرح کی حرکتیں کرنے لگی۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم تو بہت زیادہ ایک صدمے میں یعنی کہ بالکل شوق میں چلے گئے، سکتے میں چلے گئے کہ یہ آنٹی کیا بات کر رہی ہیں۔ میں نے آنٹی سے پوچھا کہ اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو آنٹی یہ کہنے لگی کہ یہ بات تو ہمیں بھی ابھی تک پتہ نہیں چل پا رہی ہے کہ اسے یہ جو جنات ہیں ان کا سایہ اس پر کب سے ہے اور کس طرح سے ہوا، لیکن ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ اسے خوشبو سے اور گوشت سے دور رکھنا ہے، تو اسی لیے ہم لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہمارے محلے کے مولوی صاحب تھے ان کو بلایا، کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، وہ بہت رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی اور بہت زیادہ ایگریسو ہو رہی تھی، کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی وہ۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی آ کر اس پر دم کیا وہ ایک دم خاموش ہو گئی اور بیٹھ گئی آرام سے بیڈ پر، اور جب مولوی صاحب نے اس پر دم مکمل کیا تو وہ آرام سے لیٹ گئی اور سو گئی۔ ہم سبھی لوگوں نے شکر کیا کہ اچھی بات ہے، شکر ہے کہ یہ سو گئی ہے، اسے تھوڑا سکون ملا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو یاد آیا کہ جو دوسری ہماری نیبر تھی اس کی بھی طبیعت اس طرح خراب ہوئی تھی، تو اس کی طبیعت بھی پوچھنی چاہیے، تو میں اور امی گئے اس کے گھر پوچھنے کے لیے، تو اس کی طبیعت بھی جو تھی وہ اسی طرح خراب تھی، لیکن مولوی صاحب کو ان لوگوں نے بھی پہلے ہی بلا لیا تھا محلے کے جن کو ہم نے بلایا تھا، تو وہ لڑکی جو تھی وہ بالکل اب صحیح تھی اور وہ بھی آرام کر رہی تھی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آنٹی اسے کیا ہوا ہے؟ آنٹی نے بھی یہی بتایا کہ اس کے اوپر بیٹا جنات کا قبضہ ہے، جنات کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ کسی ایسی جگہ پر جاتی ہے جہاں پر اس کے اوپر جو جنات قابض ہیں ان کے علاوہ کوئی اور جنات وہاں موجود ہوں، تو ان جنات کی وجہ سے جو اس کے اوپر جنات ہیں وہ اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، پھر اسے بھی جانی نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر اسے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ یہ بات سن کر بڑا حیران ہوئے کہ میری کزن پر بھی جنات تھے اور اس پر بھی جنات تھے، تو اسی وجہ سے یہ دونوں جو تھیں جب آپس میں یہ لوگ ملی ہیں یعنی کہ وہاں موجود تھیں ایک جگہ پر، تو وہ جو جنات تھے وہ دونوں پر ہی ظاہر ہو گئے، حاضر ہو گئے، اور دونوں جنات نے ہی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو امی نے پھر ہم لوگوں کو یہ بات بتائی جو ہم ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں کہ جو جنات ہوتے ہیں جب ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی دو لوگ ہیں اور ان کے اوپر جنات قابض ہیں، اور اگر وہ دو لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور تو وہ جو جنات ان کے اوپر حاضر ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جن کا سایہ ہوتا ہے، وہ جنات آپس میں ٹکراتے ہیں اور پھر ان جنات کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں لڑکیوں کی اس طرح سے طبیعت خراب ہوئی، کیونکہ وہ جنات آپس میں ٹکرائے، یہ ایک جگہ موجود تھیں اور ان کی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی۔ اس کے بعد جو آنٹی تھیں وہ اپنی میری کزن کو لے کر واپس چلی گئیں ولیمے سے پہلے ہی، اور ہم لوگوں کو برا بھی لگا کہ ہماری وجہ سے اس کی اتنی طبیعت خراب ہوئی اور وہ فنکشن بھی اٹینڈ نہیں کر پائی صحیح طریقے سے۔ اور جو میری نیبر تھی وہ بھی کافی دنوں تک بہت زیادہ ویک رہی، بہت زیادہ ویک بھی رہی، وہ کافی بیمار رہی، دونوں لڑکیاں جو تھیں، اور میں روز اس کی طبیعت بھی پوچھنے جاتی تھی اور اپنی کزن کو بھی فون کرتی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے خود سے ہی جو خوشبو تھی وہ لگانی میں نے چھوڑ دی، کیونکہ مجھے ایک خوف طاری ہو گیا، میرے اوپر ایک ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ جس خوشبو سے اس لڑکی کی اس طرح کی حالت ہو سکتی ہے، تو ہم جو خوشبو لگا رہے ہیں تو جنات ہم پر بھی مسلط ہو سکتے ہیں، ہم پر بھی ان کا سایہ ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ اس طرح خوشبو لگا کر باہر نکلیں گی۔ تب سے لے کر اب تک میں نے دوبارہ کبھی بھی خوشبو، پرفیوم وغیرہ میں نے نہیں لگایا کبھی بھی، میں پرفیوم وغیرہ سے اب دور ہی رہتی ہوں۔ اور اس کے بعد میری کزن جو ہے وہ ایک دو دفعہ آئی ہے ہمارے گھر، اور اب وہ پہلے سے بہت بیٹر ہے، اس کا علاج جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی زندگی میں، اور جو میری نیبر ہے وہ بھی پہلے سے بیٹر ہے۔ اور میں کبھی بھی ان دونوں سے ان کے بارے میں یعنی جنات کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ اگلے انسان کو اس بات سے کوئی شرمندگی محسوس ہو
کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز مسلط ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے نایاب۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، مجھے سپورٹ کیا ہے، ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے ہی میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔